خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دی ہے۔ کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی کہ دل کی بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز کے مسائل جو ہیں کیا ہیں، کیونکہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو ہیں 80% اموات جو ہیں کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے لو اور مڈل انکم کنٹریز میں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ غربت کی زندگی اور گزار رہے ہیں ان کے اندر یہ مسائل زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ معلومات کا نہ ہونا، جبکہ ہائی انکم کنٹریز میں لوگوں کو اویئرنیس اور آگاہی زیادہ ہے، ان کو بیماریوں سے بچنے کے لیے معلومات زیادہ یعنی کہ فراہم کی جاتی ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر لیول پر، میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ہاسپٹلس میں، اسکولوں میں، ہر لیول پر معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز کے اندر افراد کے اندر جو معلومات ہیں بیماریوں سے بچانے کی بہت کم ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کون سی اشیاء ایسی ہیں جو کہ یہ بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ زیادہ تر غذائیت کے مسائل جو ہیں، غذائیت کو جو ہے نا زیادہ لذیذ اور اس کو بہتر بنانے کے لیے چکنائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں، اور مٹھاس بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، نمک کا استعمال اور مٹھاس کا استعمال جو ہے وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز کے اندر جو یہ بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے پروڈکٹیو ایئرس جو ہیں ان کا لاس ہوتا ہے، ان کے اکنامیکل مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لو انکم کنٹریز میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد ہوتا ہے جو ورک کرتا ہے، کماتا ہے، یا وہ جاب کرتا ہے، اور باقی جو ہے 8-10 افراد جو ہیں اس کی جو انکم ہوتی ہے اس کے اوپر گزر بسر کرتے ہیں۔ اگر گھر کا کمانے والا، گھر کا جو ہے جو فرد ہے، جو سنبھالنے والا ہے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے، اس کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو پورا گھرانہ جو ہے افیکٹڈ ہوتا ہے، اور پورے گھر کے اوپر جو ہے، پورے فیملی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ مسائل۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھی آگاہی کے ذریعے، اچھی معلومات کے ذریعے ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے۔ لاسٹ میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ میکرو اکنامک لیول کیا ہے، یعنی کہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا جو برڈن ہے پور کنٹریز کے اوپر اور مڈل انکم کنٹریز پر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریاں، اسٹروک یعنی کہ فالج، ڈائبٹیز کی وجہ سے جی ڈی پی جو ہے تقریباً 1 to 5% لو اور مڈل انکم کنٹریز کے اندر جو ان کی معیشت کے اوپر برے اثرات پیدا کر رہا ہے۔ تقریباً 5% تک یہ تو اسٹڈیز ہیں، مگر جن گھرانوں کے اندر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ تو تقریباً 100% ہی اس مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی اکنامک کنڈیشن اتنی نہیں ہوتی کہ فیملی جو ہے نا کھانے کی جو ضروری اشیاء ہیں وہ بھی خرید سکیں۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، بچے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان بیماریوں سے بہتر آگاہی پیدا کر کے افراد کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے مسائل سے بچانا چاہیے، اور ان بیماریوں کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ یہ صرف آگاہی سے، اپنی لائف اسٹائل چینج کر کے اور اپنی غلط عادتوں سے بچ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ غذائیت کے لیے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، افراد کو غذائیت کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے،
تمباکو کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے، اسموکنگ سختی سے کنٹرول کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو اور مسائل ہیں مٹھاس کے، یعنی کہ میٹھی چیزوں کے کھانے کے مسائل اور چکنی چیزوں کے، ان کو بھی بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا لوڈ جو ہے لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز میں کم سے کم ہو جائے۔